اس لیے کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا مہمان ہے۔ بد نصیب، بد قسمت اور نامراد لوگ ہیں کہ جن کو زندگی میں یہ ماہ کریم بھی نصیب ہوا، رمضان المبارک کے مبارک ایام لیل و نہار بھی نصیب ہوئے، لیکن پھر بھی وہ اپنے اللہ کو راضی نہ کر سکے، رمضان کریم کے روزے رکھ کر عبادت کر کے اللہ کو راضی نہ کر سکے، وہ بد نصیب محروم رہ جاتے ہیں۔ کتنے بڑے بد نصیب ہیں وہ جن کے پاس بخشش و مغفرت کا، رب کی رحمتوں کا مہینہ آیا، برکتوں کا مہینہ آیا، فضل اور کرم کا مہینہ آیا۔ ویسے تو 11 مہینے ہی برکتوں والے ہیں، ایک ایک دن اور ایک ایک رات برکتوں والی ہے، لیکن یہ ان میں سب سے زیادہ شان رکھنے والا، سب سے زیادہ مقام رکھنے والا، سب سے زیادہ رتبوں کا حامل، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام اپنے سارے بھائیوں میں ممتاز تھے۔ سارے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے، نبی کے بیٹے، پیغمبر کے بیٹے، لیکن جس طرح ان میں مقام اور مرتبہ جناب یوسف علیہ السلام رکھتے تھے، اس طرح یہ 12 مہینوں میں یہ مہینہ مقام رکھتا ہے۔ جس طرح کائنات ارضی کے اندر، پوری دنیا کے اندر رب کائنات نے مختلف صحائف اپنے انبیاء کو دیے اور 4 بڑی جامع کتابیں عطا فرمائیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن، جس طرح ان 4 کتابوں کے اندر اللہ نے ممتاز حیثیت اور منفرد مقام کا حامل اللہ نے اپنے قرآن مجید کو بنایا ہے، اس طرح 12 مہینوں کے اندر اللہ نے ماہ رمضان کو بنایا ہے۔ یہ ماہ رمضان کریم، اس کی شان و شوکت کا، اس کے فوائد کا، اس کی برکتوں کا، اس کی نورانیت کا، اس کی رحمتوں کا، اس کے فضل اور کرم کا پتہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ماہ رمضان کریم کتنی عزت والا ہے، کتنی برکت والا ہے، کتنی رحمت والا ہے، کتنے نور والا ہے، کتنی شان والا ہے، کتنی آن بان والا، کتنے مقام والا ہے، اس کے فوائد اور ثمرات کتنے ہیں، اگر لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے، وہ رب قدوس کی بارگاہ کے اندر ہر وقت دعا کریں، یا اللہ یہ 11 مہینے جو باقی ہیں نا، ان کو بھی ماہ رمضان کریم ہی بنا دے۔